اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 60 پر ہم پہنچے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ، کہ اگر تم اس کو نہیں لاؤ گے تو آپ کو سامان نہیں ملے گا اور آپ کو پھر یہاں آنے کی ضرورت بھی نہیں۔ ہوا اس طرح ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے نکلے ہیں اور ایڈمنسٹریشن ان کے حوالے ہوئی ہے۔ 7 سال اچھی جو ہے وہ اناج غلہ رہا ہے، اور دوسرے سال قحط شروع ہو گیا، قحط پھیل گیا مصر تک، وہاں سے بھی لوگوں نے آنا شروع کر دیے تاکہ وہ اپنا گندم اور اناج لے سکیں۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے ہیں ایک گندم اور اناج لینے کے لیے، تو حضرت یوسف نے بھائیوں کو پہچان لیا ہے اور اب کہا ہے کہ میں تمہارے لیے اچھا میزبان ہوں۔ یہ کہا اوف الکیلا، میں نے آپ کو سامان پورا دیا ہے، جتنے پیسے لیے ہیں اس سے بہتر دیا ہے سامان، اور میں اچھا میزبان ہوں۔ یہ ایک ان کو کیا کی ہے، موٹیویشن کی ہے کہ آپ اپنے بھائی کو لائیں۔ پھر کہا کہ اگر نہیں لائیں گے فَإِن لَمْ تَأْتُونِي فَكَيْلَ لَكُمْ عِندِي، اگر نہیں لاؤ گے تو پھر اس کے بعد آپ کو سامان بھی نہیں ملے گا اور پھر آپ کو آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک ایڈمنسٹریشن کا اصول ہے کہ آپ کسی کو موٹیویٹ بھی کریں اور ساتھ دھمکی بھی دیں، تاکہ اگر کوئی آدمی تشویق سے، حوصلہ افزائی سے، موٹیویشن سے کام کرتا ہے تو وہ اس طرح کام کرے۔ اور کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں موٹیویشن سے کام نہیں کرتے، جب تک ان کو دھمکی نہ لگائیں، جب تک دباؤ ان میں نہ ڈالیں۔ یعنی ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ میں اچھا میزبان ہوں، ٹھیک ہے، لہٰذا تمہیں بھائی کو لانا چاہیے، اور دوسری دفعہ انہوں نے کہا کہ اگر نہیں لاؤ گے تو سامان بھی نہیں ملے گا۔ یہ دونوں طرف سے انسان کو چاہیے کہ بچوں کو شوق بھی دلائے اور بچوں کو ساتھ ساتھ تھوڑا سا سختی بھی ان پہ کرے، تب معاملہ ٹھیک رہے گا۔ یعنی آپ کو آئی پیڈ اس صورت میں ملے گا کہ آپ کو آئی پیڈ اس صورت میں ملے گا کہ آج آپ قرآن پڑھیں گے، پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیں کہ آپ کو گتری نہیں ملے گی اگر آپ نے نماز نہ پڑھی۔ یعنی دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے نبی کے بارے میں بشیروں و نذیرا، کہ اللہ کا رسول بشیر بھی ہے، بشارت بھی دیتا ہے، اور نذیرا، نذیر ڈراتا بھی ہے۔ یعنی قرآن نے، خدا نے قانون بنا دیا کہ جہاں نبی بشارت دینے والے ہیں وہاں ڈرانے والے بھی ہیں، جہاں خدا نے جنت بنایا ہے اس کے ساتھ ساتھ جہنم بھی بنا دی ہے، جہاں جزا پائی جاتی ہے وہاں سزا بھی پائی جاتی ہے، جہاں انعام پایا جاتا ہے وہاں عقوبت اور عذاب بھی پایا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی کو کسی کام پر وادار کریں تو دونوں راستوں کو اپنانے کی کوشش کریں، اس کی منت سماجت بھی کریں، ترلا بھی کریں، لیکن ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ آپ اس پر سختی بھی کریں تاکہ وہ آپ کی بات کو سنیں اور کام میں لگ جائے، اس کی تربیت اچھی ہو۔ پھر دوسرا یہاں پر کہا کہ بھائی کو لانا ہے، ظاہری طور پر مقصد یہ ہے کہ کیونکہ سامان ملنا اس آدمی کو ہے، گندم اس کو ملنی ہے کہ جو موجود ہوگا۔ ظاہری طور پر یہ اندرونی طور پر مقصد یہ ہے کہ بھائی کو دیکھ لیں، لیکن ظاہری طور پر مقصد یہ ہے کہ اس آدمی کو سامان ملے گا جو موجود ہوگا۔ یہ قحط اور سختی کے زمانے میں غلط استفادے کو، سوء استفادے کو، مس یوزنگ کو ختم کرنے کے لیے ایک اچھا قانون ہے۔ یعنی یہ ہمیں بتا رہی ہے آیت کہ ہمیں قانون ایسے بنانا چاہیے تاکہ کوئی جو امکانات ہیں، جو سہولتیں ہیں، وسائل ہیں، ان سے کوئی غلط فائدہ نہ اٹھائے، مس یوز اس کو نہ کرے۔ لہٰذا آپ کے لیے ضروری ہے کہ سخت قانون بنا دیں، جس طرح ہوتا ہے یہاں پر ہے مثلاً بارنتھریک صرف ان بچوں کو ملے گی جو ناروے میں رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بچے آپ پاکستان میں لے جائیں، وہاں آپ کے بچے رہیں اور وہاں آپ کو بارنتھریک ملے۔ یہ اس لیے قانون بنایا گیا تاکہ کچھ سے غلط فائدہ نہ اٹھائے۔ اسی طرح اور قانون بھی بنائے جاتے ہیں تاکہ غلط فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ یہاں پر بھی یوسف علیہ السلام نے قانون بنایا کہ گندم صرف اس آدمی کو ملے گی کہ جو کہ موجود ہوگا، اور دوسرا یہاں پر یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ قانون سب کے لیے ہے، چاہے یوسف کا بھائی کیوں نہ ہو، اس کے لیے بھی قانون یہ ہے۔ اب کیونکہ انہوں نے یقین کر لیا تھا کہ وہ ہیں، استعفیٰ دے دیا ہے، لیکن استعفیٰ اس بنیاد پر دیا ہے کہ آئندہ بھائی کو ساتھ لائیں گے، اس کو حاضر کریں گے اور ثابت کریں گے کہ ان کا بھائی ہے، اور ثابت کریں گے کہ یہ مال ایک آدمی کو پہنچ رہا ہے۔ صرف کاغذی کارروائی نہیں ہے، بیوروکریسی نہیں ہے،
صرف جو ہے وہ ظاہری طور پر ایسا کام نہیں ہے کہ یہ گندم لینے کے لیے انہوں نے تعداد شو کی ہے. بس یہ جو ہے ضروری ہے کہ قانون کے حوالے سے مساوات بھی ہونی چاہیے، اور قانون کے حوالے سے یہ ایک ایسے قانون بنانا چاہیے جس سے جو غلط استفادہ ہو، مس یوزنگ ہو، اس کی روک تھام ہو جائے. پھر کہا وَلَا تَقْرَبُونِ، تمہیں سامان بھی نہیں ملے گا اور میرے نزدیک آنے کی کوشش بھی نہ کرنا. یعنی یہ بتا رہا ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے، رابر ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ سٹرکٹ فیصلے لے، سخت فیصلے لے، اور اپنی بات پر اڑ جائے، تب جو معاملات آگے بڑھیں گے. یعنی صرف اس نے نہیں کہا کہ سامان نہیں ملے گا، وہ بھی کہہ دیتے چلو یہ آ جائیں گے، ٹرائی کر دیں گے، اور سامان ملا تو ملا، نہ ملا تو نہ ملا، لیکن ساتھ یہ کہہ دیا کہ یہاں آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یعنی یہ ایڈمنسٹریشن کا اصول ہے کہ آپ کوئی قانون جب بنا رہے ہیں، کوئی فیصلہ جب کر رہے ہیں، کسی کو الٹیمیٹم دے رہے ہیں، اس میں تھوڑا سا سیریس ہو کر کے الٹیمیٹم دیں، تاکہ وہ اگلا آپ کی بات کو وہ سمجھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے اور اس کو مذاق میں نہ لے. اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جواب دیے، قالوا سنراودہ عن اباہ انا لفاعلون. انہوں نے کہا کہ قالوا سنراودہ، انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے، کہ بار بار کوشش کریں گے، اصرار کریں گے اپنے بابا کو، اپنے بابا کو نہیں، اس کے باپ کو منا لیں. قالوا سنراودہ، کہ ہم بار بار کوشش کریں گے کہ اس کے باپ کو منا لیں. دیکھیں انسان جب حسد کرنا شروع کر دیتا ہے نا، پٹری سے اتر جاتا ہے تو وہ کافی دیر تک اترا رہتا ہے. دیکھیں یہاں انہوں نے کہا انہوں نے نراودہ عنہ اباہ، نہیں کہا کہ ہم اپنے باپ کو راضی کریں گے، بلکہ کیا کہا کہ اس کے باپ کو راضی کریں گے. یعنی وہ اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں یوسف کے بھائی. ابھی تک جو ہے ان گزشتہ جو معاملات ہوئے تھے، انہوں نے محسوس کیا تھا کہ ان کا باپ ان سے کم محبت کرتا ہے، اس کی بنیاد پر ابھی بھی وہ فیصلہ کر رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں کہ ہم اس کے باپ کو کیا کریں گے، منائیں گے. یعنی اس کا باپ ہے، ہمارا باپ نہیں ہے، کیونکہ اس سے محبت کرتا ہے، یوسف سے محبت کرتا ہے، بنیامین سے محبت کرتا ہے. یعنی دیکھیں انسان جب ضد پر آ جاتا ہے، حسد میں آ جاتا ہے، تو پھر اس کی زبان پر بھی الفاظ جاری رہتے ہیں اور پھر خاص قسم کی ادبیات استعمال کرتا ہے. لہذا کوشش کی جائے کہ بچوں کو محسوس نہ ہونے دیا جائے کہ ان کے درمیان آپ فرق ڈال رہے ہیں، ان کے درمیان آپ جو ہے مساوات قائل نہیں ہیں، عدالت سے کام، عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے. تو وہ محسوس نہ کریں، تاکہ وہ ان کی ادبیات، ان کا لہجہ، ان کی تربیت اچھے طریقے سے ہو سکے. اور یہاں پر یہ انہوں نے کہا سنراودہ عنہ، نہیں کہا کہ ہم اپنے باپ سے اجازت لے کر لے آئیں گے، بلکہ کہا کہ ہم بار بار کوشش کریں گے. یہ بات بتا رہی ہے کہ انہیں بھی یقین تھا، انہیں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ والد گرامی راضی نہیں ہوں گے آسانی سے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بار بار کوشش کریں گے، اصرار کریں گے، بار بار ان کے پاس جائیں گے، تاکہ وہ اپنے بیٹے بنیامین کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں. اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو چاہیے کہ اپنے والدین کہیں بھی جا رہے ہوں تو اپنے والدین سے اجازت لے کر جائیں، اور اپنے والدین کو اطلاع میں رکھیں، ان کو خبر دیں، والدہ، خاص طور پر والدہ کو، کہ کہاں جا رہے ہیں، کتنے عرصے کے لیے جا رہے ہیں، کس کے پاس جا رہے ہیں، تاکہ وہ پریشان نہ ہو. خاص طور پر والدہ کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ جب آپ سفر پر جا رہے ہیں، جب آپ کی خبر نہیں مل رہی، رابطہ آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، خاص طور پر وہ افراد جن کی جو ہے وہ جو ہے والدین زندہ ہیں، مائیں زندہ، وہ احساس کر سکتے ہیں اس کو. لہٰذا اس سے پہلے کہ ماں پریشان ہو، وہ فون کرے، وہ آپ کو فالو کرے، آپ کو خود چاہیے کہ ہفتے میں ایک دفعہ کم از کم اپنی خبر کی اطلاع والدہ کو دے دیں. اگر بات نہیں کر سکتے، ٹائم نہیں ہے، تو کم از کم واٹس ایپ پہ میسج چھوڑ دیں اپنی والدہ کے لیے کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، خیریت سے ہوں، میں فلاں سفر پر گیا تھا، خیریت سے واپس آ گیا ہوں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اتنا ایک جملہ کہہ دیں گے تو ماں کے دل سے دعا نکلے گی. اور ماں کی دعا وہ واحد ایسی آواز ہے جو عرش اعلیٰ پر سب سے پہلے پہنچتی ہے، جو رد نہیں ہوتی، ریجیکٹ نہیں ہوتی، جس میں کمی بیشی نہیں ہوتی. خدا سب سے زیادہ جو مان رکھتا ہے، نزدید رکھتا ہے،
وہ ماں کی دعا کی ہے۔ اور دیکھیں یہ حتیٰ انبیاء جو اللہ کے نبی تھے، خاص طور پر سید الانبیاء، دیکھیں اتنی بڑی ہستی ہونے کے باوجود ماں کی دعا کی تمنا کر رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ جنت ماں کے پاؤں تلے ہے، یعنی کہ آپ ماں کو راضی کریں، آپ کے لیے دعا کریں تو جنت آپ کے لیے حاصل ہو جائے گی۔ یہ سن کالو سنراودہ ان اباؤ انا لفاعلون، پھر تاکید بھی انہوں نے کی ہم یہ ضرور ایسا کریں گے۔ یوسف کو کہا کہ تم پریشان نہ ہو، لہٰذا ہم جب نیکسٹ میں آ رہے ہیں تو ہمارے لیے سامان تیار ہونا چاہیے، ہم ضرور ایسا کریں گے۔ اور اتنی تاکید سے کہا کہ اس کے والد مان جائیں گے، ان کے والد مان جائیں گے۔ اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ ضرور باپ کو راضی کریں گے اور ایسا کریں گے اور باپ بھی مان جائے گا؟ کیوں؟ کیونکہ جس طرح یوسف کو انہوں نے بار بار والد کو کہہ کر کے یوسف کو والد سے لائے تھے، اور لا کر کے واپسی پر بہانہ کیا کہ بھیڑیے نے ان کو کھا لیا ہے، وہ اب بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس وہ ٹیکنیک ابھی باقی ہے، وہی ٹیکنیک ہم استعمال کریں گے تاکہ والد گرامی ہمارے راضی ہو جائیں۔ اب اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذِ انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ پھر یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے جوانوں کو، اپنے ملازمین کو، کہ کیا کریں، جو مال ہم نے لیا ہے، قیمت لی ہے، پیسے لیے ہیں، ان سے گندم اور اناج کے بدلے میں یہ انہی کے سامان میں رکھ دو۔ اب کہا ایک آدمی کو نہیں کہا، بہت سے آدمیوں کو کہا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایک درس دے رہے ہیں یوسف علیہ السلام کہ جب آپ کام کسی کے حوالے کر رہے ہیں تو سمجھ رہے ہیں کہ خیانت ہو جائے گی، اس میں بے ایمانی ہو جائے گی، کرپشن ہو جائے گی، تو 3 4 آدمیوں کے حوالے وہ کام کریں تاکہ وہ آپس میں کمپرومائز نہ کر سکیں خیانت پر اور کرپشن پر۔ اسی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کئی آدمیوں کو کہا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یوسف کو کہہ دیں کہ ہم نے پیسے واپس رکھ دیے ہیں اور پھر خود ان کو پیسوں کو اٹھا لیں۔ اور کیونکہ یوسف نے اپنے بھائیوں کو بتانا نہیں ہے، بھائیوں نے بھی واپس آ کر کے بتانا نہیں ہے کہ پیسے ہمیں ملے نہیں، یوسف پوچھ بھی نہیں سکتے کہ آپ کو یہ پیسے ملے یا نہیں ملے، لہٰذا گارنٹی کے طور پر انہوں نے کیا کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کئی افراد کو کہا کہ ایک گروپ کو کہا کہ ایسا کام کیا جائے تاکہ اگر ایک ان میں سے غلطی کرے، کرپشن کرے، دوسرا گواہی دے دے کہ نہیں اس آدمی نے کرپشن کیے، پورے پیسے نہیں رکھے گئے یا پیسے رکھے ہی نہیں گئے اصل میں۔ اجعلوا لبضاعتهم فی رحالہم لعلہم یعرفون۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس نے پیسے پلٹائے کیوں یوسف نے؟ یعنی پیسے لیے گندم کے، گندم انہوں نے دی، پھر پیسے پلٹا دیے۔ اس لیے پلٹائے کہ تاکہ ان نیکسٹ آنے میں ان کو تشویق ہو، شوق آئے، حوصلہ افزائی ہو، موٹیویشن ہو کہ دوبارہ اس وجہ سے اپنے سفر کو کینسل نہ کر دیں کہ ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ ظاہر ان کو پتا تھا کہ وہاں جانے کے لیے راستے کے خرچے کی ضرورت بھی ہے، وہاں پر یوسف علیہ السلام پیسے لیتے ہیں اور پھر گندم دیتے ہیں، اس لیے پیسے واپس پلٹا دیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پیسے پلٹا دیے ہیں تو ظاہری طور پر دے دیتے پیسے، ان کو واپس کر دیتے، یہ پیسے لیں جی، آپ بہت اچھے ہیں، مجھے اچھے لگے ہیں، بھائی کو واپس لائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں آپ کے والد بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، اس لیے پیسے آپ کو واپس کر رہا ہوں۔ خفیہ طور پر پیسے کیوں واپس کیے؟ اس کی 2 وجہ بتائی ہیں۔ ایک، نہیں چاہتے تھے کہ احسان جتلائیں، ان کو شرمندہ کریں۔ نمبر 2، اس کی وجہ یہ تھی کہ پیسے خفیہ طور پر واپس کیے تاکہ راستے میں اگر ڈاکہ پڑے، چور ان پر آ پڑیں، ڈاکو ان کو پر حملہ کریں، تو پیسے ان کے ضائع نہ ہوں۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، پیسے ان کو واپس کر دیے۔ بس یہ ہمیں آیت، یہ ہمیں درس دے رہی ہے کہ اگر آپ کسی پر احسان کر رہے ہیں نا، کسی پر احسان جتلا رہے ہیں، کسی پر احسان کرنا چاہتے ہیں، نیکی کرنا چاہتے ہیں، تو کوشش کریں اس کو محسوس نہ ہو، شرمندگی نہ ہو۔ اور پھر دوسرا یہ ہمیں آیت بتا رہی ہے کہ جب آپ صلہ رحم کرنا چاہتے ہیں، بھائیوں سے اچھا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، والدین کی مدد کرنا چاہتے ہیں، رشتہ داروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو آپ احسان نہ جتلائیں، وہاں معاملہ نہ کریں، لین دین نہ ہو، ایک طرفہ ہونا چاہیے۔
یہ نہ ہو کہ آپ کو توقع ہو کہ آپ کا بھائی آپ کو سلام کرے گا تب پیسے دیں گے اس کو، آپ تب اس کی مدد کریں گے، تب اس کی غربت میں اس کی جو ہے وہ اس کا ہاتھ پکڑیں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کا معاملہ ایک طرفہ ہونا چاہیے اور خلوص کی بنیاد پر ہونا چاہیے، توقع اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیں، نیکی سے دیں۔ یہ وہی بھائی تھے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، جس کی وجہ سے بعد میں وہ بکے، جیل میں چلے گئے، سختی برداشت کی، لیکن کیا ہے، بھائیوں نے برا کیا، یوسف نے برا نہیں کیا۔ یہ کمال نہیں ہے کہ آپ ایک اچھے آدمی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، کمال یہ ہے کہ آپ برے آدمی کے ساتھ اچھائی کریں۔ اور اسی سے ہے کہ حدیث میں ہے کہ برے کی برائی سے دور ہوں، خود برے سے دور نہ ہوں، اور برے کو گلے سے لگائیں، پیار کریں، محبت کریں اس سے۔ اور اگر آپ بھی برائی کا بدلہ برائی سے دیں گے تو آپ میں اس آدمی میں فرق نہیں ہوگا۔ جنگ صفین میں کچھ لوگ امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا امیر المومنین دشمن ہمیں گالی دے رہا ہے، برا بلا کہہ رہا ہے، اور ہمیں طعن و تشنیع کہہ رہا ہے، سب و شتم کر رہا ہے، آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم ان کا جواب دیں، گالی کا جواب گالی سے، سب و شتم کا جواب سب و شتم سے۔ تو مولا نے فرمایا کہ نہیں، میں پسند نہیں کرتا کہ میرے چاہنے والے، میرے ماننے والے کسی کو گالی دیں۔ جنگ صفین میں دشمن نے پانی بند کر دیے مولا امیر المومنین کے لشکر پر، آئے مالک اشتر کے مولا پانی انہوں نے بند کر دیا، اب کیا کریں؟ امام نے کہا کہ مالک اشتر چاروں طرف سے حملہ کرو اور میں یقین رکھتا ہوں پانی تمہیں مل جائے گا۔ حملہ کیا، پانی مل گیا ان کو۔ اب لشکر، معاویہ کا لشکر گھبرا گیا، پریشان ہو گیا کہ اب انہوں نے پانی بند کر دینا، ہمارا تو کام خراب ہو جائے گا، اتنا بڑا لشکر ہے، کہاں سے ان کے لیے پانی کا انتظام کریں گے؟ 3-4 دن زیادہ سے زیادہ ہم کھڑے ہو سکتے ہیں، سٹینڈ لے سکتے ہیں، ٹھہر سکتے ہیں۔ تو معاویہ کے پاس گئے، کہا کہ پانی بند کر دیا، اب کیا کریں؟ تو اس معاویہ نے کیا پتہ جواب دیا؟ کہا میں علی کو جانتا ہوں کہ علی کبھی بھی پانی بند نہیں کرے گا۔ یہ دیکھیں نا آپ، ہم ماننے والے ہیں امیر المومنین کے، حالانکہ اس وقت اگر پانی بند کرتے تو جنگ کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ پیاس سے مر جاتے، لیکن علی وہ خدا کا نمائندے ہیں کہ جو کہ دشمن کی کمزوری سے غلط فائدہ نہیں اٹھاتے۔ 9 محرم کو امام حسین کے ایک صحابی ہیں، مولا کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یبن رسول اللہ، شمر میرے نشانے پر ہے، اور اگر آپ مجھے اجازت دیں میں ابھی اس کو تیر کے ذریعے مار کر کے فتنہ ختم کرتا ہوں۔ تو مولا نے کہا نہیں، حسین نے جنگ میں پہل نہیں کرنی۔ یعنی دیکھیں نا، اسے کہتے ہیں عظمت اور بزرگی، کرامت، بڑائی، کہ انسانی کرامت اسے کہا جاتا ہے کہ دشمن پر بھی رحم کرنے والے ہیں، دشمن سے بھی پیار کرنے والے ہیں، دشمن کے بارے میں بھی اچھائی سوچتے ہیں، دشمن کے لیے بھی ہدایت کے انتظام کرتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور نقطہ نکلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس لیے ان کو پیسے واپس کر رہے ہیں کہ تاکہ یہ دوبارہ آئیں۔ یعنی یوسف علیہ السلام اپنے جو ملازمین ہیں ان کے سامنے ایک دلیل بیان کر رہے ہیں پیسے واپس کرنے کے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں شبہ پیدا ہوگا کہ آپ رشوت لے رہے ہیں، سفارش کر رہے ہیں، بعض افراد کو نواز رہے ہیں، اس شبے کو دور کرنا بھی ضروری ہے۔ اور ایک اور نوٹ پوائنٹ یہاں سے ہے کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام گورنمنٹ کی طرف سے ملازم ہیں، وزیر ہیں، ظاہر ہے ملازم ہیں، اب انہوں نے دوسرے لوگوں سے پیسے لے رہے ہیں، بھائیوں سے پیسے نہیں لیے، تو کیا یہ گورنمنٹ کے کام میں خیانت نہیں ہے، کرپشن نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ پیسے جو انہوں نے نہیں لیے تو اپنے کھاتے میں حساب کیے تھے انہوں نے، یہ ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ کے کھاتے سے پیسے اٹھا کر کے اپنے بھائیوں کو دے دیے ہیں، اور اس سے کرپشن کا جو ہے وہ شبہ ظاہر ہوتا ہے
ایسا نہیں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام ایسا نہیں کیا انہوں نے، بلکہ ان کی ذاتی جو تنخواہ تھی، ذاتی جو ملک تھی، اور ذاتی جو ان کے جو پراپرٹی تھی، اس سے انہوں نے دیے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں کا لعلہم یرجعون، لعل عربی میں استعمال ہوتا ہے کاش کے، شاید کے یہ پلٹ آئیں، یعنی یہ خداوند تعالیٰ بتا رہا ہے کہ آپ کے سارے کام ضروری نہیں ہے کہ وہ پائے تکمیل تک پہنچیں۔ کیوں؟ کہ ان کاموں کو کنٹرول کرنے والی ہستی خدا کی ذات ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے کام میں مستقل ہو اور خدا کا اس میں دخل و تصرف نہ ہو، اور جو کام وہ کرنا چاہے گا وہ ہو جائے گا۔ انسان کو اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے، اسٹرگل کرنی چاہیے، اور ساتھ اپنے کام کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں نا افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، کہ میں اپنے تمام کاموں کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اور اللہ میرے کاموں سے متعلق بہتر جانتا ہے۔ یعنی انسان کو اپنی طاقت، اپنے مال، اپنے ارادے، اس پر گمان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے امور کو خدا کے حوالے کرنا چاہیے، تو تب جو ہے وہ کام آپ کے صحیح ہو سکتے ہیں۔ پھر اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہو نا، ارادہ کریں، اناؤنسمنٹ کریں تو ساتھ ضرور کہ انشاءاللہ، تاکہ آپ کا کام پائے تکمیل تک پہنچے۔ یہ نہ ہو انشاءاللہ کو صرف نعرہ بنا لیں، جو کام نہ کرنا ہو تو انشاءاللہ کہنا شروع کر دیں۔ وہ ایک کہہ رہا تھا ایک گورا کہ مسلمانوں نے جو کام نہیں کرنا ہوتا نا کہتے ہیں انشاءاللہ، یہ روزے رکھیں گے جی انشاءاللہ، جس نے نہیں رکھنے ہوتے، نماز پڑھیں گے جی انشاءاللہ، یعنی کیا کر رہے ہیں؟ کام خود نہیں کر رہے، سستی خود کر رہے ہیں، خدا پر ڈال رہے ہیں۔ نہیں، وہ کام جو آپ کر سکتے ہیں کریں گے، یقین ہے، مصمم ہے، فیصلہ کر لیے، پھر ساتھ ضروری ہے کہ اللہ سے مدد آپ حاصل کریں۔ کوئی لوگ دیکھیں ایسے کہ مکمل تیاری کی ہے، ایگزام کی مکمل تیاری ہے، لیکن کیونکہ اپنے اوپر گمانڈ کی ہے، اپنی ذہانت پر گمانڈ کی ہے، اپنی محنت پر گمانڈ کی ہے، این ایگزامینیشن ہال میں سب کچھ بھول گئے۔ میں خود دیکھا ایک مولانا صاحب بیچارے اسٹیج پر گئے تو بسم اللہ بھول گئے، بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم، اور خود بھی انہوں محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی چیز کم ہے نا۔ نیچے سے ایک آدمی نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے مولانا صاحب نے کہا، میں بھی جو چیک کر رہا تھا مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ آج تھوڑا سا مختصر ہو رہا ہے معاملہ۔ یہ یعنی دیکھیں نا، اگر خدا کی مدد شامل حال نہ ہو، پنجتن پاک کی نگاہ نہ ہو، تو آپ کے سارے کام جو ہے وہ دھرے رہ جائیں گے۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ پر یقین ہو۔ دیکھیں نا، امریکہ نے حملہ کیا تبس میں، ایران میں قیدی چھڑانے کے لیے، سب چیزیں مکمل تھی ان کی، جہاز مکمل، موسم کے حالات مکمل، ہر چیز ان کی جو ہے وہ مکمل تھی، لیکن جہاز جب اترے ہیں تبس کے صحرا میں، ایران کا ایک شہر تبس ہے، وہاں پر اترے ہیں تو آپس میں ٹکرا گئے۔ یعنی اللہ کا ارادہ ہر چیز سے بالاتر ہے، لہذا جو بھی کام آپ کرنا چاہیں تو اللہ کے لیے کریں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ جو بسم اللہ یا انشاءاللہ ہے، یہ برے کاموں میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ چور بھی کل کہنا شروع کر دے، کل سے میں چوری فلاں شہر میں کروں گا انشاءاللہ۔ وہ مشہور مثال ہے، ایران میں کیا ہوا، ایک جو ہے وہ مولانا صاحب تھے، ان کے گھر میں چور آ گیا، تو بعض مولانا ایران میں، وہ پاکستان میں ٹھیک ٹھاک فیس لیتے ہیں، تو چور بھی تکڑے مولانا کے پاس جاتا ہے نا، ہمارے جیسے مولانا کے پاس تو نہیں آتا وہ۔ اب یہ نہ ہو کہ وہاں جاتے ہو کہ چھوڑنا ہی پڑے، جو مولانا جو ہے وہ بنے اس لیے کہ فیسیں لیں لوگوں سے، جو سال کا ٹھیکہ لیتے ہیں 3 کروڑ کا نا، وہ مولانا صاحب کے گھر میں چور آ گیا، چور نے سارا سونا وونا سارے پیسے اکٹھے کیے، اکٹھے کرنے کے بعد دیکھا کہ جو بوری تھی جو وزن تھا بھاری تھا، اس نے اٹھاتے ہوئے کہا یا علی مدد، تو مولانا صاحب جاگ گئے، انہوں نے کہا ساری زندگی یا حسین کر کے میں نے کمایا ہے، تو تم ایک یا علی میں لے جانا چاہتے ہو۔ لہذا یہ ہے کہ امام علی کو بھی اچھے کاموں کے لیے پکارا جائے، نیک کاموں کے لیے پکارا جائے، عبادت کے لیے پکارا جائے، کسی کی مدد کرنے کے لیے پکارا جائے، خود کسی نیک کام میں انوالو ہونے کے حوالے سے مولا کو پکارا جائے، اور ان کا واسطہ اور وسیلہ دیا جائے خدا کی بارگاہ میں۔ یہ ٹائم ہمارا ایکسٹرا ہو گیا۔